بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ امید ہے آپ ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ عزیز طلبہ، آج ہم سبق نمبر 19 غزل نمبر 4 کی پڑھائی کریں گے۔ اس کی مصنفہ ہے پروین فنا سید۔ ان کا تعارف دیکھتے ہیں۔ پروین فنا سید 1936 میں پیدا ہوئیں اور 2010 میں ان کی وفات ہوئی۔ پروین فنا سید کا اصل نام پروین سید ہے۔ شاعری کا آغاز کیا تو فنا تخلص پسند کیا اور یوں پروین فنا سید کے نام سے معروف ہوئیں، مشہور ہوئیں۔ جائے ولادت لاہور ہے، یعنی لاہور میں پیدا ہوئیں۔ ان کے والد گرامی سید ناصر حسین رضوی محکمہ جیل خانہ جات میں سپرنٹنڈنٹ جیل تھے اور والدہ کا نام سیدہ افتخار النساء تھا، جو امور خانہ داری کی بڑی ماہر خاتون تھیں۔ قیام پاکستان کے وقت آپ گرداسپور، مشرقی پنجاب، انڈیا میں مقیم تھیں، جہاں کے ہندو مسلم فسادات نے آپ کے ذہن کو بڑا متاثر کیا، جس کے اثرات بعد ازاں آپ کی شاعری میں بھی نظر آئے۔ آپ نے گوجرانوالا سے اعلیٰ نمبروں میں میٹرک پاس کیا اور لاہور آ کر لاہور کالج برائے خواتین میں پری میڈیکل کالج میں داخلہ لے لیا۔ ان کی لیڈی ڈاکٹر بننے کی خواہش تھی، لیکن انہی دنوں شدید علالت کے باعث وہ اپنے خواب کو شرمندہ تعبیر نہ کر سکیں، کیونکہ ڈاکٹروں نے انہیں کافی عرصے تک دماغی کاموں سے دور رہنے کا مشورہ دیا تھا۔ بہرحال اس کیفیت میں بھی انہوں نے ہمت نہ ہاری اور 1 سال بعد انٹرمیڈیٹ کا امتحان بڑے اچھے نمبروں میں پرائیویٹ طور پر پاس کیا۔ بعد ازاں آپ سید احمد کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئیں۔ شادی کے وقت آپ کے رفیق حیات پاک فوج میں آفیسر تھے۔ شادی کے بعد آپ نے لاہور کالج برائے خواتین لاہور ہی سے گریجویشن کی اور امور خانہ داری میں ایسی مصروف ہوئیں کہ مزید تعلیم حاصل کرنے کا خیال ترک کر دیا۔ پروین فنا سید کو فن مصوری اور موسیقی میں گہری دلچسپی تھی۔ ان کے فن کا تعارف اس وقت ہوا جب 1958 میں ریڈیو پاکستان راولپنڈی سے پہلی مرتبہ ان کا کلام نشر ہوا۔ پروین فنا سید اپنی ابتدائی دور کی شاعری میں ادا جعفری سے متاثر تھیں۔ ادا جعفری 1924 میں پیدا ہوئیں اور 2015 میں ان کی وفات ہوئی اور انہی کے رنگ میں شاعری کرتی تھیں۔ بعد میں فیض احمد فیض سے کسب فیض کیا اور شاعری میں اصلاح لی تو اپنا رنگ شاعری اختیار کیا، جو تا دم واپسین جاری رہا۔ پروین فنا سید کی معاصر شاعرات میں کشور نہید، شبنم شکیل، فہمیدہ ریاض اور پروین شاکر وغیرہ شامل ہیں، مگر ان سب شاعرات کی موجودگی میں ان کی الگ تھلگ شناخت ہے۔ ان کی تصانیف میں حرف وفا، تمنا کا دوسرا قدم، یقین، لہو سر خرو ہے اور حیرت شامل ہیں اور ان کی کلیات بھی شائع ہو چکی ہے۔ غزل کے اشعار کی پڑھائی کرتے ہیں۔ پہلے 3 اشعار کو پڑھتے ہیں اور ان کی تشریح کرتے ہیں، باقی 3 اشعار کی تشریح اگلے لیکچر میں کریں گے۔ کاش طوفان میں سفینے کو اتارا ہوتا، ڈوب جاتا بھی تو موجوں نے ابھارا ہوتا، ہم تو ساحل کا تصور بھی مٹا سکتے تھے، لبِ ساحل سے جو ہلکا سا اشارہ ہوتا، تم ہی واقف نہ تھے آداب جفا سے ورنہ، تم ہی واقف نہ تھے آداب جفا سے ورنہ، ہم نے ہر ظلم کو ہنس ہنس کے سہارا ہوتا۔ آئیے ان 3 اشعار کی تشریح کرتے ہیں۔ شعر نمبر 1 ہے، کاش طوفان میں سفینے کو اتارا ہوتا، ڈوب جاتا بھی تو موجوں نے ابھارا ہوتا۔ حوالہ شعر صنف سخن کے لحاظ سے غزل ہے اور غزل جو سی ہے اس کا پہلا شعر ہم لکھیں گے، کاش طوفان میں سفینے کو اتارا ہوتا۔ شاعرہ پروین فنا سید۔ ماخذ حرف وفا۔ مفہوم اس کا ہے، کاش ہم نے زندگی کی کشتی کو طوفان میں اتارا ہوتا، کیونکہ اگر وہ وہاں ڈوب بھی جاتی تو سمندر کی لہریں اسے دوبارہ اوپر اچھال دیتی۔ تشریح۔ پروین فنا سید کی شاعری کی سب سے نمایاں خصوصیت سماجی شعور اور انقلابی فکر کا وہ امتزاج ہے جو انفرادی دکھ کو اجتماعی مسائل سے جوڑ دیتا ہے۔ ان کا لہجہ روایتی شاعری کے برعکس نہایت باوقار، جرأت مندانہ اور مزاحمتی ہے۔ اس میں فیض احمد فیض کی فکری چھاپ نظر آتی ہے۔ تشریح طلب شعر میں بھی شاعرہ انسان کو ہمت، جرأت اور حوصلہ دکھانے کا سبق دے رہی ہے۔ شاعرہ کا کہنا ہے کہ انسان کو کٹھن حالات سے گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ طوفان ہی کشتی کو منزل مقصود تک پہنچانے کا سبب بنتے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ ساحل پر بیٹھ کر طوفان کا تماشا نہ دیکھے، بلکہ اس طوفان سے لڑنے کے لیے اپنی زندگی کے سفینے کو اس طوفان میں اتار دے، طوفان کا مقابلہ کرے، کیونکہ جب تک انسان خود کو مشکل میں نہیں ڈالتا، اسے اپنی چھپی ہوئی صلاحیتوں اور خدا کی غیبی مدد کا اندازہ نہیں ہوتا۔ کیونکہ جب انسان کسی بڑے مقصد کے لیے نکلتا ہے تو وہ بہت سی مشکلات کا سامنا کرتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے کشتی طوفانی لہروں کا سامنا کرتی ہے اور منزل پانے کی کوشش کرتی ہے۔ انسان بھی زندگی کی مشکلات سے نکل کر کندن بنتا ہے۔ اگر وہ ناکام بھی ہو جائے تو اس کی ہمت اسے معاشرے میں ایک بلند مقام عطا کرتی ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کنارے پر تماشا دیکھنے سے کچھ نہیں ہوگا، کنارے پر تماشا دیکھنے سے کچھ نہیں ہوگا، جو ٹکرائے گا موجوں سے وہی ابھرا ہوا ہوگا۔
وہ لوگ جو ناکامی کے ڈر سے کوئی کام شروع ہی نہیں کرتے شاعرہ کے نزدیک بزدل ہیں۔ وہ بزدلی کی زندگی سے اس موت کو بہتر سمجھتی ہے جو جرأت اور جدوجہد کے راستے میں آتی ہے۔ اس لیے وہ کہتی ہے کہ سفینہ انسان کے ارادوں یا اس کی زندگی کی علامت ہے، جبکہ طوفان سے مراد زندگی کے کٹھن مشکلات ہیں۔ موجوں کا ابھارنا اس بات کی علامت ہے کہ مشکلات ہی انسان کے کردار کو تراشتی ہیں اور اسے معاشرے میں ایک معتبر مقام عطا کرتی ہیں۔ اس شعر میں واضح پیغام ہے کہ تماشائی بن کر جینے سے بہتر ہے کہ طوفان سے ٹکرا کر اپنی ہستی کو منوایا جائے۔ ڈوب جانے کے ڈر سے جو لرزاں ٹھہرے، ان کے حصے میں کبھی کوئی کنارہ نہ ہوا۔ شعر نمبر 2 ہے، ہم تو ساحل کا تصور بھی مٹا سکتے تھے، لبِ ساحل سے جو ہلکا سا اشارہ ہوتا۔ حوالہ شعر ویسے ہی لکھیں گے۔ مفہوم ہے، اگر سمندر کے کنارے سے محبوب کا ایک معمولی سا اشارہ مل جاتا تو ہم تو اپنے ذہن سے ساحل یعنی امن و سکون یا کنارے کا خیال تک ختم کر سکتے تھے۔ تشریح: پروین فنا سید کی شاعری کی سب سے نمایاں خصوصیت سماجی شعور، انقلابی فکر کا وہ امتزاج ہے جو انفرادی دکھ کو اجتماعی مسائل سے جوڑ دیتا ہے۔ ان کا لہجہ روایتی شاعری کے برعکس نہایت باوقار، جرأت مندانہ اور مزاحمتی ہے۔ اس میں فیض احمد فیض کی فکری چھاپ نظر آتی ہے۔ یہ ہر شعر میں آپ ایسے لکھ سکتے ہیں۔ تشریح طلب شعر میں شاعرہ نے جذبہ عشق کی انتہا اور محبوب کی بے نیازی کو نہایت خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ شاعرہ کہتی ہیں کہ محبت میں انسان کے اندر اتنی ہمت اور جنون پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ ناممکن کو بھی ممکن بنا سکتا ہے۔ یہاں ساحل کا تصور مٹانے سے مراد اپنی حفاظت اور سکون کی پرواہ نہ کرنا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اگر محبوب کا ایک ہلکا سا اشارہ مل جاتا اور ہمیں یقین ہوتا کہ محبوب ہمارے ساتھ ہے تو وہ طوفانوں سے لڑنے اور خود کو خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار ہے۔ عشق میں انسان کو بہت بڑی طاقت کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ ایک ہلکا سا اشارہ یعنی تھوڑی سی توجہ یا حوصلہ افزائی ہی کافی ہوتی ہے تاکہ وہ ناممکن کو ممکن بنا سکے۔ تیرا اشارہ پایا تو ہر ایک بلا سے لڑ گئے، ورنہ یہ موجے بے ماں ہم کو تو مار ڈالتی۔ شعر میں ایک گہرا طنز یا شکوہ بھی چھپا ہے کہ ہم تو بڑی سے بڑی قربانی دینے کو تیار تھے، لیکن محبوب کی طرف سے وہ معمولی سی حوصلہ افزائی یا اشارہ بھی نہ ملا جو ہمیں اس خطرناک قدم اٹھانے پر آمادہ کرتا۔ ہماری ناکامی کی وجہ ہماری کم ہمتی نہیں بلکہ محبوب کی سرد مہری تھی۔ وہ ایک اشارہ جو زندگی بدل دیتا، اسی کے واسطے ہم نے تمام عمر گنوا دی۔ تشریح طلب شعر میں شاعرہ اپنی بے پناہ محبت اور جذباتی شدت اور محبوب کے لیے ہر حد سے گزر جانے کی خواہش کا اظہار کر رہی ہیں کہ اگر محبوب کی طرف سے ہلکا سا اشارہ ملتا کہ وہ اس کے ساتھ ہے تو اس کی خاطر ساحل پر کھڑے ہو کر بھی کشتی ڈبونے یا ساحل کا وجود مٹانے کی طاقت اور ہمت رکھتے ہیں۔ محبت میں انسان ایسی کیفیت میں ہوتا ہے جہاں اسے اپنی ذات کی نفع یا نقصان کی فکر نہیں ہوتی، کیونکہ محبت میں مان بہت زیادہ ہوتا ہے اور توقعات بہت کم ہوتی ہیں۔ تم ہی واقف نہ تھے آداب جفا سے، ورنہ ہم نے ہر ظلم کو ہنس ہنس کے سہارا ہوتا۔ حوالہ شعر ویسے لکھیں گے۔ مفہوم کی طرف آتے ہیں۔ مفہوم میں ہے، اے محبوب تم تو ظلموں اور بے وفائی کے طریقے سے بھی واقف نہیں تھے، ورنہ مجھ میں تو برداشت کا یہ عالم تھا کہ اگر تم ڈھنگ سے ظلم کرتے تو تمہارے ہر ظلم و ستم کو ہنستے مسکراتے برداشت کر لیتی۔ تشریح: وہی شاعرہ کا جو تعارف ہے وہ لکھ کے تو تشریح کی طرف آتے ہیں۔ تشریح طلب شعر میں جفا یا ظلم سے مراد محبوب کی بے رخی، بے وفائی یا ستانہ ہے۔ شاعرہ اس شعر میں ایک دردناک حقیقت کو بیان کرتے ہوئے کہتی ہے کہ افسوس اے محبوب تمہیں ظلم و ستم کرنے کے اصول و ضوابط ہی معلوم نہ تھے، ورنہ ہم نے تو تمہارا ہر ظلم و ستم خوش ہو کر سہنا تھا۔ اس شعر میں شاعرہ نے ایک انوکھا انداز اپنایا ہے۔ وہ محبوب کو ظالم تو کہہ رہی ہیں لیکن ساتھ ہی اسے بے سلیقہ ظالم قرار دے رہی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ظلم و ستم کرنے کا بھی ایک فن اور سلیقہ ہوتا ہے جس سے محبوب نا واقف ہے۔ محبوب کی بے رخی اور ستم میں وہ گہرائی یا انداز دلبری نہیں ہے جو عاشق کے دل کو تڑپا سکے۔ ستم کرنا، جفا کرنا، کرم کرنا، دل دکھانا اور رلانا، یہ سب طریقے ہیں محبت کے، تمہیں ان میں سے آتا ہی کیا ہے؟ سچا عاشق محبوب کی طرف سے ملنے والے دکھوں پر گلہ نہیں کرتا بلکہ انہیں خوشی سے قبول کرتا ہے۔ یہاں عاشق کو یہ دکھ نہیں کہ اس پر ظلم ہوا ہے، بلکہ دکھ یہ ہے کہ اس کے محبوب کو ستم ڈھانے کا سلیقہ بھی نہیں آتا۔ اگر وہ سلیقے سے دل توڑتا تو عاشق اسے بھی اپنی خوش قسمتی سمجھتا۔ سلیقہ تم نے جفاؤں کا کھو دیا ورنہ تمہارے دست ستم کا بڑا ہی نام رہا۔ محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب کی ہر ادا چاہے وہ ستم ہی کیوں نہ ہو عاشق کے لیے سرمایہ چشم ہوتی ہے۔ ہنس ہنس کے سہارا ہوتا کا مطلب ہے کہ عاشق
قربانی دینے کے لیے پوری طرح تیار تھا، بشرط یہ کہ ستم کرنے والے کے انداز میں کوئی کشش یا مان ہوتا۔ شاعرہ کا کہنا ہے کہ جب لوگ کسی دوسرے کا دل دکھاتے ہیں یا کسی کے ساتھ ناانصافی بے وفائی کرتے ہیں تو وہ اکثر اخلاقی حدود اور سلیقے سے عاری ہوتے ہیں۔ شاعرہ کے مطابق اگر معاشرتی رشتوں میں تلخی یا دوری لانی بھی ہو تو اس کا بھی ایک بھرم اور رکھ رکھاؤ ہونا چاہیے تاکہ سامنے والے کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ عزیز طلباء، آج کے لیکچر میں اتنا ہی۔ باقی اشعار کی تشریح کے ساتھ نئے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی۔ میرے چینل پہ نئے ہیں، چینل کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔